السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ میں نے نا یہ سنیسا کی نا فاؤنڈیشن منگوائی تھی کسی سے، مطلب ایک ہمارے ہیں وہ کام کرتے ہیں تو ان سے منگوائی تھی۔ میرا پارسل آیا تھا تو وہ مجھے کہے تھے کہ اس کے اوپر نا ضرور بتائیے گا آپ کیسی ہے کیسی نہیں۔ تو یہ میں کھولی تھی، اس کی پیکنگ اتنی زبردست تھی کہ مجھ سے اس کا باکس اوپن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے اس کو جو ہے نا صحیح طرح توڑ پھوڑ کے کھولا، اور ابو بکر میرے سے زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ اس میں ہے کیا۔ تو یہ میں نے کھولی، یہ میں نا چیک کر کے ضرور بتاؤں گی۔ ابھی میں نے فیس پہ اس کو چیک نہیں کیا، مطلب میں نے ہاتھ پہ چیک کیا تھا تو اچھی لگی تھی۔ میں آج کل پتہ نہیں کیا ایشو ہوا ہوا ہے میرے فیس میں نا، تھوڑے پمپل سے بن رہے ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں آج تک بنے، ٹین ایج میں بھی نہیں بنے، اور اب بننا شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں پھر ہر قسم کی فاؤنڈیشن وغیرہ چیک کر رہی تھی کہ کسی سے مسئلہ یا کیا ہے۔ تو جیسے ہی میں اس کو لگاؤں گی نا فیس پہ، میں ضرور بتاؤں گی آپ کے۔ میں نے اور بھی 2 3 لی ہیں تو اس کے اوپر بھی میں نا چیک کر کے بتاؤں گی کون سی اچھی ہے کون سی فیس پہ سوٹ کرتی۔ تو یہ اس کے ساتھ برش بھی تھا، مطلب جو وہ پف وغیرہ لگانے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ میں نے ایک میک کا بھی لیا نا، وہ بھی بہت اچھا ہے، اس سے بہت اچھی بیس بیٹھ جاتی ہے۔ یا تو ہاتھ سے مجھے پسند ہے یا اس سے مجھے آج کل نا مزہ آتا ہے لگانے کا، مطلب صحیح طریقے سے جو ہے نا سیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے ہاتھ پہ لگائی تو کافی اچھا اس کا رزلٹ تھا۔ تو ابھی فیس پہ میں نے اپلائی نہیں کیا ہے، انشاءاللہ کروں گی نا تو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسی ہے فیس کے اوپر، اس کا کیسا رزلٹ ہے، اور مطلب کہ کیا اس کے وہ ہے۔ تو سرپرائز پہ سرپرائز تھا، رات کے 1:30 بجے نا مجھے کال آتی فوڈ پانڈا سے کہ آپ کا پارسل ہے۔ تو میں کہا میں نے تو کچھ منگوایا ہی نہیں ہے۔ تو مانی کا مجھے ساتھ ہی میسیج آتا ہے نیچے جاؤ پارسل لے لو نا، تو میں گئی تو یہ پیسٹری تھی، ایکچولی ہماری اینیورسری تھی تو مانی نے مجھے سرپرائز میں بھیجا، اور پر ٹائم ایشو ہے نا وہاں پہ تو اس لیے وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ پھر میں کیلی تھی، میں نے کیلی نے کٹ کرنی تھی، کینڈل تھی نہیں میرے پاس اتنی رات کو کہ میں اس کو لگاتی۔ تو یہ میں کیلی کٹ کر کے کھا رہی ہوں۔ میں سوئی ہوئی تھی، آلموسٹ نیند میں تھی، میرے حالات سے بھی لگ رہا ہوگا کہ میں کتنی زیادہ نیند میں، ساتھ ساتھ میں مانی کو ویڈیو بنا کے بھیج رہی تھی، اور کہ یہ میں کہتے ہیں بچوں کے ساتھ کاٹ لو۔ میں نے کہا دیکھو ذرا بچوں کے حالات، وہ تو گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں نا، انہیں کیا لگے ماما کا کچھ ہے یا نہیں۔ پھر میں ماما کے گئی تو وہاں پہ بھی مجھے ایک سرپرائز مل گیا۔ بھابھی میرے لیے اینیورسری کا سوٹ لے کے آئی ہوئی تھی، بیچ ٹری کا، اور میں کم ہی اس طرح کے پہنتی لیکن اچھا لگ رہا تھا۔ یہ ماما نے مجھے سرپرائز دیا، انہوں نے بھی مجھے سوٹ دیا۔ مانی کہتا ہاں تم ہو نا وہاں پہ انجوائے کرو، لو گفٹ۔ تو بھائی مجھے لینے آ گیا کہ چل آج ماما آج نا آلو چکن کے پراٹھے بنا رہی ہیں۔ تو ماما کے ہاتھ کے نا بہت مزے کے ہوتے ہیں، مطلب ان کی پراٹھے بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے روٹی یا پھلکا ہے، بہت مزے کے ماما بناتی ہیں۔ تو پھر میں نے کہا چلو کیوں نہ ماما کی ریسیپی کو جو ہے نا دکھایا جائے۔ ماما بہت زیادہ مزے سے بناتی ہے، بس کھڑے ہو کے نہیں بنا سکتی، اوپر سے گیس دیکھ رہے ہیں پیچھے کتنی آ رہی ہے، اتنی آ رہی تھی، اور ماما کو سخت غصہ آ رہا تھا کہ صرف سیک جو ہے نا پراٹھے کو درمیان میں لگ رہا ہے۔ ماما یہ نا صحیح موٹی ساری ٹکی بنا کے نا 2 روٹیوں کے درمیان میں رکھتی ہیں اس کو، اس کے بعد صحیح قسم سے سیٹ کرتی ہیں نا۔ چکن زیادہ ہے تو ماما غصہ کرتی تھی کہ اتنا سخت مٹیریل ہے، میری روٹی خراب ہو جائے گی یہ وہ۔ ہم نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ہمیں چکن زیادہ چاہیے آلو کم چاہیے، کہتے تم لوگ چکن کھا کھا کے نا بس تنگ نہیں آتے۔ میں نے کہا تنگ کیوں آنا ہے؟ تو ماما نا اس طرح بنا رہی تھی کیونکہ ماما زیادہ دیر اب کھڑی ہو کے نہیں بنا سکتی ہیں، ایج فیکٹر ہے ان کا، کیونکہ اب اس طرح سے تو نہیں ہے۔ تو یہ ماما یوں کر کے صحیح طرح اس کو بالکل ساتھ جوڑ دیتی ہیں، اس کے بعد اس کو بیلتی ہیں۔ یہ توا ماما جتنا بڑا توا اتنا بڑا پراٹھا ماشاءاللہ بناتی ہیں ماما۔ روٹی بھی ماما اسی طرح کی بناتی ہے۔ اللہ سب کی ماؤں کا صحت زندگی لمبی عمر دے، ماؤں سے ہی رونق ہوتی ہے۔ یہ ماما بنا رہی تھی اور میں بنا رہی ویڈیو، مجھے کہتی ہے مت بناؤ میری ویڈیو، میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہے، کہتی ہے نہیں بناؤ۔ یہ ٹیبل ہل رہا تھا، پھر ہم لوگوں نے جو ہے نا ٹیبل کے نیچے وہ گتے وغیرہ سیٹ کیے کہ ماما ایزی رہے، کیونکہ ماما کا موڈ نا آف ہو جائے نا تو ہمیں بڑی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں یار ماما کا موڈ نہیں آف ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلا تھوڑا گیس کم تھی، اور ماما کو اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ بھئی گیس نہیں ہے، ان کا کاڈا لگا لو، تو ان کا کاڈا خراب ہوا ہوا تھا۔ ماما کہتی ہیں کہ ابو بکر کو یہی کہتی باؤل نہ چھیڑ باؤل نہ چھیڑ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہی ہویا کہ ابو بکر نے بال توڑ ہی دیتا نا، مطلب اور کوئی کم نہیں سی، توڑ کے سکون لیتا۔ تو یہ دونوں کھیل رہے تھے اور ابو بکر سے جو ہے نا باؤل ٹوٹ گیا، جو یہ کہتے ہیں ماما جو کہتی ہے نا بس ویسا ہو ہی جاتا ہوتا ہے۔ تو ادھر ماما کا پراٹھا بن رہا تھا اور ادھر کانچ کا باؤل ٹوٹ چکا تھا، اور یہاں پہ جو ہے ماما کو بڑا غصہ آ رہا، سخت قسم کا تپ چڑھی ہوئی تھی ماما کو کہ درمیان میں دیکھے وہ روٹی تیار ہو گئی ہے اور سائڈیں نہیں ہو رہی۔ تو پھر میں نے کہا گھما گھما کے بنائے نا پھر ہو جائے گی، کبھی کبھی چھوٹوں کی بھی نا بات کام آ جاتا ہے۔ پھر ماما نے وہی پروسیس کیا، پھر ہم یہاں پہ پڑوس میں ماما کے نا ادھر سے رائس آ گئے تھے تو بہت اچھے بنے ہوئے تھے، یہ بھی دیکھیں کتنے گرم گرم ہے کہ بندہ اسی ٹائم کھا لے تو مزہ آ جاتا ہے، پڑے ہوئے نا مجھے نہیں پسند آتے۔ خیر ہم لوگ تو پراٹھے کے آج اس میں تھے تو ہم نے آج پراٹھے ہی کھانے تھے، ان چاولوں کو کسی نے بھی نہیں پوچھا۔
کیونکہ ہم سب کا پراٹھے کے اوپر نظر تھی، اور یہ دیکھیں سیک نہیں لگ رہا تھا نا، اس وجہ سے ایسی ہو گئی۔ پھر ماما جو ہے نا یہ جلدی 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 کر رہی تھی، اور ہم لوگ جو ہے نا اب کہہ رہے تھے کہ بس ایک دو اور ہو جائیں، پھر میں اور بھائی مل کے کھائیں۔ ذرا مل کے کھاؤ نا، باتیں کرتے رہو تو مزہ آتا ہے۔ ایک دو چار وہ سناتا ہے، دو چار میں سناتی ہوں۔ یہ ٹائم ہوتا ہے ہم لوگوں کے پاس کھانا کھاتے ہوئے آپس میں بات کرنے کا، اس طرح سے نہیں زیادہ ٹائم ہوتا۔ ویسے کال شال پہ بھی ہو جاتی ہوتی ہے اگر میں کوئی برائی شرائی کسی کی کرنی ہو جھپ کے، یہی ہوتا ہے بہن بھائیوں کا۔ بہن تو ہے کوئی نہیں، تو بھائیوں کے ساتھ ہی ہم لگے رہتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ، اللہ جی میرے بھائیوں کو صحت زندگی لمبی عمر دے۔ وہ بھی بہت زیادہ مطلب کہ میرے ساتھ کرتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں۔ مانی تو جب سے گیا تب سے زیادہ ہی ہو گیا، پہلے بھی کرتے تھے لیکن اب زیادہ ہو گیا ہوا ہے، لینے آ جانا یہ وہ۔ پھر ہم نے چٹنی بھی بنائی تھی اور دہی بھی بنایا تھا، کیونکہ کوئی چٹنی کھاتا کوئی دہی، جیسے کہ میں چٹنی کھاتی اور بھائی دہی کے ساتھ کھا رہا تھا۔ پھر ہم دونوں نے مل کے جو ہے اس کو کھانا شروع کیا۔ تو مجھے کہتا ہے مجھے مت لینا، پتہ نہیں یہ ان سب لڑکوں کو کیا ہے کہ ہم لوگوں کو مت لینا، ہم لوگوں کو مت لینا، یہاں پہ میں شوخیاں مارتے ہوئے۔ اور یہ بہت مزے کا تھا، ریلی اس میں بہت زیادہ ذائقہ تھا، اور ماں کے ہاتھ کا تو ذائقہ کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بہت عرصے بعد ماما نے بنائے، اور پھر جہاں پہ پراٹھا اور چکن کا اور پھر کیا نام ہے بوتل نہ ہو تو وہ تو بیکار ہو جاتا ہے نا سسٹم، پروگرام تو بڑھ جاتا ہے نا پھر ورنہ۔ تو پروگرام کو چلانے کے لیے پیپسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ ابو بکر ضدیں لگا رہا تھا کہ میری پیپسی کم، میری فینٹا کم ہے اور ماموں کی زیادہ، تو یہ دونوں ناپ رہے تھے آپس میں بار بار، اور ماموں اس کو کہہ رہے تھے پی کے یہ دیکھ ہم دونوں کی برابر ہوگی، ہم دونوں کی برابر ہوگی اس کو کسی طرح راضی بازی کہہ رہے تھے۔ یہ جناب جی سو کے اٹھ کے آئے تھے، باقی لوگ چلے گئے ہیں، تو گھر میں بس یہی دو چھوٹے بچے ہیں نا، تو یہ اتنا اچھا آتے نا مجھے سلام کرتا ہے، لیکن آج اس کو یہ تھا بھائی بھائی کیوں سویا ہوا ہے، سویا ہوا کیوں ہے، اس کو یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ بھائی کیوں سو رہا ہے۔ میں کہتی السلام علیکم کر لو، کہتا نہیں بھائی کیوں سو رہا ہے۔ پھر اس کو میں نے یاد کرایا کہ تم نے مجھ سے سلام تو کی نہیں ہے، پھر اس نے مجھ سے سلام کی اور پھر میرے ساتھ مزے سے ٹک کے بیٹھ گیا۔ پھر ہم لوگوں نے شرط لگائی لوڈو کی اوپر کہ بھائی نا ماما کے گھر کے باہر فرائز بہت مزے کے ملتے ہیں، ہم نے کہا جو آ گا وہ کھلائے گا، لیکن ہم لوگ کھیل ہی رہے تھے کہ وہ مہمان آ گئے اور ہم لوگوں کا جو ہے نا وہیں پہ لوڈو بیکار ہو گئی، گیسٹ آ گئے تھے شادی کا کارڈ دینے، تو بس پھر ہم لوگوں نے جو ہے نا ہاف ہی لوڈو کھیلی۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔